الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کی آیات میں جو ہماری تفسیر تھی تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی بطن سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور اس کے علاوہ مختصر طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے خاندان والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیت تھی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر گفتگو عیسائیوں کے ساتھ کی تھی اور ان کے جو دلائل تھے اس کا رد کیا تھا، اور وہ جو باتیں نجران سے لے کر آئے تھے تو اس کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے. پھر وہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں، نبی کو راستے سے ہٹا دیں گے اور سیدھا اللہ تک پہنچیں گے، تو ان کے اس عقیدے کی اور ان کے اس خیال کی درستگی کی گئی کہ نبیوں کو اگر راستے سے ہٹاتے ہو تو اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا. اللہ تک پہنچنا ہے تو تم کو نبیوں کو ماننا پڑے گا. پھر نبیوں کے قصے بیان کیے گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تفصیلی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے. تورات کا بھی ان کو علم ہوگا، انجیل کا بھی ان کو علم ہوگا، اور ان کو معجزات جو دیے جائیں گے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھا ہے تو وہ بتائیں گے. پھر پرندہ ہے تو مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارے تو وہ اڑنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ کسی مردے سے بات کرنا چاہے تو مردے سے بات کر سکیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعوت لے کر لوگوں کے پاس گئے اور کئی سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے اور کھلے ہوئے معجزات ان کو دکھاتے رہے. یہ کتنا کھلا ہوا معجزہ ہے کہ آپ کیا کھا کر آ رہے ہیں وہ کوئی شخص بتا دے، یا آپ کے گھر میں کیا چیز ہے وہ کوئی شخص بتا دے، یا آپ کے سامنے مٹی سے کوئی چیز بنا دے، اس میں پھونک مارے تو وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو. کتنا کھلا ہوا معجزہ ہے. لیکن ان سب کے باوجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دینے کے باوجود بھی صرف چند لوگ ان پر ایمان لائے، اور یہودیوں نے سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے، اب قتل کرنا ہے اور ان کو سولی پر چڑھانا ہے. تو چنانچہ یہودیوں نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ آپ کے قوم میں ایک شخص ہے عیسیٰ نام کا، وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف بہکا رہا ہے، اور یہ جو یہودیت ہے اس کو کیا کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ فیصلہ کر دیں. تو لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو کیا کریں گے، قتل کر دیں گے اور ان کو سولی پر چڑھا دیں گے. اب یہاں پر تو یہ میٹنگ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے، سولی پر چڑھانا ہے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تمہارے خلاف یہ پلاننگ ابھی ہو رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کر لیا کہ اپنے کچھ ساتھی تھے ان کو جمع کر لیا. کب جمع کیا؟ کہ جب مصیبت کا کوئی وقت آیا تو اس وقت انہوں نے کیا کر لیا، جمع کیا. پہلے سے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ بھائی میرے اتنے لوگ ہیں اور میرے اتنے ورکر ہے، کوئی جماعت یا کوئی تنظیم نہیں تھی. اب جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ فلما، آیتوں کا بھی ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر محسوس کیا کہ یہ لوگ اب ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ کیا کرنے والے ہیں، کفر کر چکے ہیں اور میرے قتل کا بھی انہوں نے ارادہ کر لیا. قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کی راہ میں، یعنی اپنے ذات کے لیے نہیں، قربانی مانگی. کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی مانگی. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو وہ جو حواری تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں آپ کی کیا کریں گے، مدد کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. واشہد، اور آپ بھی گواہ رہے اس بات پر، بأننا مسلمون،
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ ان سے مدد مانگی کہ کون میری مدد کرے گا، تو اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ مشورہ چاہا کہ جب یہ لوگ داخل ہوں گے مجھے پکڑنے کے لیے گھر کے اندر، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اٹھانے والے ہیں، تو میری جگہ پر میرا ہم شکل بن کے اپنی قربانی دینے کے لیے کون تیار ہوگا۔ یہ ایک سلسلہ انہوں نے قربانی کا چاہا کہ بھائی آپ ایمان والے ہیں تو آپ کیا کریں، قربانی پیش کریں۔ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم آپ کی جگہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ روایت کو اگر دوسری طرف رکھے تو دوسری بات یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرے مشن کو تم میں سے کون آگے بڑھائے گا۔ تو اس صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پکڑنے والا ہے اسی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنائیں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو نہیں، اسی کو جو داخل ہوگا یہودیوں میں سے، اور اسی کی کیا کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی سولی دے دیں گے اور اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو ویسی صورت میں یہ سب تو اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے، آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ جو دوسری روایت ہے کہ جو پکڑنے کے لیے ان کو آئے تھے اور داخل ہوئے جب، تو اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ جو آگے آگے چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، تو ایک بندہ مستقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر رہا تھا، یہ کہاں پر گئے ہیں، کہاں پر چھپے ہوئے، وہ اسی نے لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، یہاں پر ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا، کہا کہ لوگوں کو کہا کہ یہ جو گھر ہے اس کے اندر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکے ہوئے۔ تو اب سب لوگ کیا ہو گئے، پیچھے پیچھے چل کر اس گھر پر پہنچے۔ اب سب سے پہلے اندر جو داخل ہوا تو یہ وہ بندہ تھا جس نے جاسوسی کی تھی۔ اب جب وہ داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگایا تھا پکڑنے کے لیے، اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کر لیا، ہم شکل بنا لیا۔ قرآن کریم میں آگے آیتیں ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مشابہت میں ڈال دیا، ایک ایسی چیز میں ڈال دیا کہ جس میں وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ اگر اپنا بندہ ہے، یہ اگر اپنا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، یعنی اپنا بندہ گیا تھا اندر، تو یا تو وہ بندہ غائب ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر باتیں غائب ہوئے، تو یہ جو بندہ ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اپنا بندہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ مشابہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا، اور بالآخر کیا ہوا، اسی کو لوگوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، اور لوگ کیا کریں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا ہے اور ان کو سولی بھی دی ہے، اور وہ جیسا ان کا آگے کے حالت ہوئے وہ ہو گئے۔ دوسرا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا گیا، سولی بھی دی گئی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے جسم کے ساتھ اٹھا لیا اپنی طرف۔ اور تیسرا مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے سے پہلے ہی کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر تھے تو ان کے بال گیلے تھے، ان کے بال کیا تھے، گیلے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں دمشق کے جو مینار ہے وہاں سے جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کی حفاظت کر کے ان کو کیا ہے، رکھا ہوا ہے۔ تو تیسرا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ اگر کسی کمرے میں 2 بندے ہو اور وہاں پر ایک ہی بچے اور سب کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا، تو ہم کیا کہیں گے، ایک بندہ یقیناً کیا ہوگا، یہاں سے غائب ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون میری مدد کرے گا، تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی آپ گواہ رہے کہ ہم کیا ہے، آپ کے ماننے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر آگے انہوں نے مزید یہ بھی کہا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم آپ پر ایمان لائے، بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ نے نازل کی ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ یعنی یہ بھی ایک جواب ہے کہ رسول کی جو اتباع کر رہے وہ کیا ہے، کامیاب ہے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے جو رسول آپ نے بھیجا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہم کو گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، یعنی ہم نے یہ گواہی دی اپنے پاس کیا کر لے، اس کو محفوظ رکھ لے، اور قیامت کے دن ہمارے بارے میں بہترین فیصلہ فرما دے۔ اب ان کی تعداد تقریباً 12-13 بتائی جاتی ہے، حواریوں کی تعداد 12-13 بتائی جاتی ہے۔ تو حواری اس کو کہتے ہیں کہ جو
اپنے اس زمانے میں حواری اس کو کہا جاتا تھا کہ جو نبی کا کیا کر رہے، ساتھ دے رہے. اور یعنی حواری کو اگر ہم عام الفاظ میں اگر بیان کریں تو کسی کا بھی خاص ساتھی، کسی کا بھی کوئی خاص ساتھی ہو تو اس کو کیا کہیں گے، حواری کہیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری جو تھے یعنی خاص ساتھی تھے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام. تو ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ساتھی تھے تو وہ کون تھے، یہ حواریین تھے. اس سے اور ایک بات ہم کو یہ پتہ چلی کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے، کسی بھی ہم کو اگر جماعت یا تنظیم ایک بڑا کوئی کام کرنا ہے دینی اعتبار سے، تو اس میں پہلے جماعت بنانا، پہلے لوگوں کو جمع کرنا اور اتنی فنڈ جمع کرنا، تو ان سب چیزوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے تو ہم اگر دیکھیں گے تاریخ کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کام کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کتنے تھے، مٹھی بھر تھے. اور جو اصحاب صفہ ہے یعنی سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ اصحاب صفہ کا، تو وہاں پر کتنے صحابہ کرام، تقریباً زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، کبھی 60 ہے کبھی 70 ہے، 120 کی تعداد بتائیے. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پورے نام گنوائے ایک رسالے کے اندر. تو وہاں پہ صحابہ کرام نے اخلاص کے ساتھ قربانی دی اور پڑے رہے، حاضر باش رہتے تھے، کماتے نہیں تھے، کھیتی میں جاتے نہیں تھے، بھوک برداشت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ان میں سے خاص تھے. کیسے ان پر حالات آئے کہ مرغی کی وجہ سے کیا ہوتا، مرغی کے دورے آتے اور پڑے رہتے مسجد میں. اور مسئلہ اس لیے بڑے صحابہ سے دریافت کرتے کہ مسئلہ دریافت کرتے کرتے ان کے گھر پہ پہنچیں گے تو گھر پہ آئے تو وہ احترام میں اور اکرام میں بلا لیں گے اندر اور تھوڑی سی کھجوریں اور کھانے کے لیے کچھ مل جائیں گا. تو اس لیے مسئلہ پوچھتے پوچھتے جاتے تھے. ایسے حالات گزرے. لیکن اب دیکھو کہ ان کی بنیاد پڑی اور اب دیکھو کہ اتنے مدارس ہو گئے. اس کے بعد مدرسے بنتے رہے، جامعہ ازہر ہے اور ہمارے دارالعلوم دیوبند ہے ہندوستان کے اندر. تو تقریباً ہندوستان کے اندر ہی 24,000 مدارس ہے رجسٹرڈ جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. اور آپ پورے دنیا کے ہر کونے میں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مدارس بنے ہوئے جس میں ہزاروں سے زیادہ، 15,000 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں. کن کی قربانیوں کی وجہ سے؟ ایک اصحاب صفہ کے چند صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے. پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ آواز لگاؤ. اب وہ ایسی جگہ ہے کہ بالکل پتھر ہے، وہاں پر کیسے لوگ زندگی گزار سکتے؟ وہاں پر تو پریشانی ہے، پریشانی، نہ کھیتی کر سکتے، نہ کوئی تجارت کر سکتے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آواز لگاؤ، تو انہوں نے کیا کر دی، آواز لگا دی. اب آواز لگانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیت اللہ کی حاضری کے لیے کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. تو آج لوگوں کو جو پاسورڈ اور ویزا بناتے ہیں اس کے بعد بھی ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی تعداد بہت بڑھ گئی اور قربانی کتنی تھی کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ ایک آواز لگائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اتنا ہجوم وہاں پر کر دیا کہ لوگوں کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، واپس بھیجنا پڑ رہا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع کیا تو لوگوں کو پیسے دے کے پکڑ کر لاتے تھے. مزدور جو مزدوری کرنے جاتے، جیسے آج کل شہروں میں سٹینڈ پہ رکتے سب، ان کو لوگ 10-10 کا گروپ لے کے جاتے. تو وہ جمع ہوتے جب مزدور لوگ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے، کہتے کتنے روپے دے رہے؟ وہ 10 روپے یا جو بھی آنے میں پیسے ہوتے تھے تو اتنے روپے دے رہا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے اتنے پیسے میں دوں تو میرے ساتھ دن بھر رہے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، صرف زبان سے تھوڑی سی بات کرنا پڑے گی، مسلمان. تو پھر وہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، مطلب بیٹھے بیٹھے اگر کوئی چیز مل رہی ہو وہ بغیر محنت کے تو کیا بات. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لا کر کیا سکھایا، دین بتایا، دین کی چیزیں بتائی. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا کا کونا ایسا باقی نہیں رہا کہ جہاں دعوت و تبلیغ کا تعارف نہ ہوا ہو اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا مرکز نہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ آپ خاکہ بناؤ، پلان بناؤ اور اللہ کے بھروسے کام شروع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، کام لیتے رہیں گے. وہ ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ لوگ جڑتے رہے اور کارواں بنتا رہا. تو ہم کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب مجھے یہ کام شروع کرنا ہے تو اس میں میرا ساتھ دینے والا فی الحال کوئی نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں، کام کو بند کر دیتا ہوں. اس سے بہت سارے کام کیا ہوتے ہیں، آدھے ادھورے رہ جاتے ہیں، یا جو کام انسان شروع کرتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں. تو جو بھی ہم کو کچھ کام کرنا ہو
دعوت کا ہو، اصلاحی ہو، اور جو بھی چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ کیسے شروع کر دینا چاہیے؟ اللہ کے بھروسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی برکت سے لوگوں کو خود کیا کرتے ہیں؟ متوجہ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے بھی ایک پلاننگ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک پلاننگ کیا تھا۔ وَمَكَرُوا، اور مکر کیا ان کافروں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ اب مکر کا جو ہمارے اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا اور تدبیر کرنا، چال چلنا، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا، کوئی پلاننگ کرنا۔ تو انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب اس لفظ کی نسبت ہوں گی تو وہاں پر کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں آپ کو لے لوں گا پورا مکمل، ورافعک الی، اور تم کو اٹھا لوں گا میری طرف، ومطہرک، اور تم کو پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو یہ الزامات لگا رہے تھے نا کہ ان کی والدہ نے کیا کیا ہے؟ برا کام کیا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ الزام کو ان سے دور فرمائیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہے غالب ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک۔ یعنی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں مانتے ہیں اور یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، تو کبھی بھی عیسائی کس پر غالب ہوں گے؟ یہودیوں کے اوپر۔ اور آج ہم دنیا کا اگر جائزہ لے لیں تو یہودیوں کو آج سے 100 سال پہلے تک کوئی دنیا میں رہنے کے لیے جگہ تک نہیں تھی۔ ان پر رحم کر کر فلسطینیوں نے ان کو جگہ دے دی، لیکن انہوں نے الٹے پاؤں ان کو ہی کیا کر دیا؟ آج مارنا شروع کر دیا۔ تو جو نبیوں کو مار دے تو وہ ان کے لیے عام انسان کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے ان کو مار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ عیسائی ہمیشہ کیا ہوں گے؟ تم پر غالب رہیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر جاؤ گے، فاحکم بینکم، لوٹ کر آؤں گے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، یعنی قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں تم کو مکمل لے لوں گا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس مکمل بلایا ہے۔ پورا لینے کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھایا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والی کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک چیز انہوں نے ایڈ کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی اور جسم کو باقی رکھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، ان کو سولی دی گئی۔ تو یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے متوفی کا، کہ پورا لوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا لے لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا متوفی کا، کہ میں تم کو، دوسرا مطلب لیں گے تو کیا ہوگا؟ وفات دوں گا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا اور سولی بھی نہیں دی گئی۔ وفات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ طبعی موت مرے، یعنی عمر پوری کر کے مرے، اور قتل اور سولی الگ چیز ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ پھر آگے جب یہ واقعات ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے ایسا مسئلہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل یعنی مجبور کر دیا اپنے حالات سے پریشان کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اب کیا کر دیا؟ ختم کر دیا اور ان کا مشن ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے ان کو قتل کرنے کی سازش، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو سو وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آج بھی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذلیل رکھا ہے، اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی۔ ابھی چند ہفتے پہلے کا ہی ایک ویڈیو ہے کہ جب ان کا وزیر اعظم بات کرنے کے لیے، جو نیشنل یہ ہے اسمبلی سمجھو یا وہ جہاں پہ سب لوگ بات کرتے، تو جب وہ بندہ آتا ہے بات کرنے کے لیے تو اکثر ممالک کے لوگ اٹھ کے چلے گئے، اکثر ممالک کے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ پاور تو بہت بڑی ہے ان کے پاس، لیکن ذلت کیسی کہ ان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں، ان پر تھوکنے تک کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور آج
پوری دنیا کے اندر اگر کہو کہ یہودی اچھی ہے تو لوگ اس کی پٹائی پہلے کریں گے، ان کی تو بعد میں کریں گے، ان کی پٹائی پہلے، حتیٰ کہ خود ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہے، یعنی ایسے وہ ذلیل ہے کہ ان کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دنیاوی عذاب تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈال دی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ سخت عذاب دیں گے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، فیوفیہم اجورہم، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا دیں گا ان کا حق۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو اور بے انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی کہ یہ جو پیچھے کے جو واقعات ہیں ہم کیا کرتے ہیں، یہ پڑھ کر سناتے ہیں تم کو۔ والذکر الحکیم، اور یہ بالکل تحقیقی بیان ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ مکمل طور پر صحیح اور ثابت بات ہے اور حکمت والی باتیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آدم علیہ السلام کے طرح ہے۔ خلقہ من تراب، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، یعنی مٹی سے ان کو بنایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہو جاؤ، یعنی انسان بننے کی طرف اشارہ ہے، تو ان کے اندر روح بھی آ گئی اور وہ کیا ہو گئے؟ زندہ انسان بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو مثال ہے وہ ایسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پھونک مروائی، اور جب پھونک ماری گئی تو کیا ہوا؟ وہ ان کے پیٹ سے زندہ ہو کر، یعنی جو بھی پروسیس تھا وہ جلدی سے ہو کر کیا ہو گئے؟ وہ ان کی پیدائش ہو گئی۔ الحق من ربک، یہ وہ باتیں ہیں جو حق ہے اور تیری رب کی طرف سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکم من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب یہ جو باتیں ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے عمل ختم ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں اس کو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا ہے، حالانکہ نبی نہیں کریں گے وہ، لیکن روکا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی شرک نہیں کریں گے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ اہمیت بتلانے کے لیے ہوتی ہے کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر امت تو درکنار، اگر آپ بھی کریں گے تو ہم آپ کے عمل کو برباد کریں گے۔ تو امتیوں کو اس میں تعلیم ہوتی ہے کہ امتیوں کو تو بالکل اس کے چکر میں پڑنا ہی نہیں، جب نبیوں کے بارے میں ہم ایسا کریں تو امت کو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے مت بنو، بلکہ امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح گئی تھی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا گیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہوں گے آسمان کے اوپر، اور کوئی انسان اتنے دن تک بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ جو شک کی باتیں آتی ہیں نا، تو یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں ذرا بھی شک مت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جب وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسے حالت میں کیا کریں گے؟ دنیا میں بھیج دیں گے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ وہ تیرے پاس اس کا صحیح سے علم آ چکا، فقل تعالو، یعنی یہ سب باتیں ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے جو آیت نمبر 1 سے 32 تک یہودیوں سے باتیں تھی، پھر نبیوں کا ذکر تھا، پھر واپس پھر عیسائیوں سے، پہلے عیسائیوں سے خطاب تھا 1 سے 32 تک، پھر نبیوں کا تذکرہ، پھر واپس عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سب کچھ ان کو سمجھا دیا، وہ واقعہ بھی بتا دیا کہ کیا واقعہ ہوا تھا، پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے حجت کر رہے ہیں۔ تو حجت کرنے کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پہلے تو یہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تفصیل سے سمجھا دیا تھا، یہ کیا ہو گئے تھے؟ چلے گئے تھے۔ اب اسلام کا اصول ہے کہ جب حق بات بالکل سامنے والے پر واضح ہو جائے تو ان کو 3 آپشن رہتے، یا تو وہ اسلام قبول کرے، یا پھر وہ جزیہ دے یعنی ٹیکس دے، یا تیسرا کیا کرے؟ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ حق بات کیا ہو گئی؟ واضح ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے جو نصارہ تھے ان کی طرف ایک خط بھیجا اور یہ کہا کہ یا تو تم اسلام قبول کرو، یا جزیہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر کیا کرو؟ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تو پھر نصارہ نے آپس میں ایک مشورہ کیا اور شرحبیل اور عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن فیض، یہ 3 شخص ہے، تو 3 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اب جب یہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اب سب باتیں تو ان کو بتا دی گئی تھی، لیکن پھر واپس انہوں نے وہی مسئلے کو چھیڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کر رہے، بات کرنا شروع کر دی، نہیں وہ قتل کیا گیا ہے، اور اس طرح جو بھی ان کے دلائل تھے وہ واپس کہنے لگے اور سختی سے بات کرنے لگے، نہیں ہم حق پر ہے، نہیں ہم درست ہے، نہیں آپ غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ ان سے کہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے حجت کر رہے تو اب آخری طریقہ یہ رہا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو لے آؤ تم، فَقُلْ تَعَالَوْا تو آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم التجا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم لعنت بھیجے اللہ کی جھوٹے لوگوں پر۔ یعنی اب کیا ہوگا، جب حق سے یعنی حق بات جب واضح ہو جائے اور لوگ اس کو قبول کرنے میں جھگڑنے لگے تو آخری صورت یہ ہوتی ہے حق بات کو ثابت کرنے کی کہ دونوں گروپ جمع ہو جائے، اور دونوں گروپ جمع ہونے کے بعد دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر کیا کر دے، اپنا قہر اور عذاب نازل فرما دے، اس کو مباہلہ کہتے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر، امام حسن اور حسین، ان سب کو لے کر، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی لینے کے لیے کہا تھا، تو سب کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ مباہلے کی مطلب تیاری ہو گئی تو ان میں سے جو جبار بن فیض تھا، تو جبار بن فیض نے کہا، شرحبیل جو تھا اس نے یہ کہا، جبار بن فیض نے نہیں، شرحبیل جو تھا تو اس نے یہ کہا اپنے ساتھیوں سے کہ مباہلے کی تو مطلب بات ہو گئی ہے اب، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، ان کی باتیں جو ہے وہ حق ہے، تو تم نے چیلنج تو لے لیا لیکن آگے تو پھنس جاؤ گے تم، جب مباہلہ ہوگا تو تم کیا ہو جاؤ گے، یعنی آگ آ کے تم کو ختم کر دیں گے۔ تو دونوں ساتھیوں نے کہا کہ پھر بچیں گے کیسے، راستہ کیا ہے بچنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی کوئی شکل و صورت نکالو۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جو دوسرا آپشن ہے ٹیکس جزیہ دینے والا، تو وہ کیا کرتے، ہم قبول کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے کیا کرتے ہیں، صلح کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لی، ان سے صلح کر لی اور ان پر کیا ہوا، ٹیکس لگ گیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، پھر یہ کہا گیا کہ بے شک یہی ہے بیان سچا، یعنی یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہے آپ سے تو یہ باتیں سچی ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والے ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ قبول نہ کرے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ قبول ہی نہیں کرنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے ضد، ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے ضد۔ جہالت کا مطلب یہ کہ پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، تو نہیں کرنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غصے کی چیز ہے یہ بھی، لیکن کم غصے کی چیز ہے۔ دوسرا بندہ ہے نماز کے بارے میں اس کو مکمل تفصیلی علم ہے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں فرض کی، کس طریقے سے فرض کی، اور نماز پڑھنے پر کیا ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کیا گناہ ہے، زکوٰۃ دینے پر کیا ثواب ہے، نہ دینے پر کیا گناہ ہے۔ پھر بھی اب علم تو ہے لیکن کیا ہے، ضد ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل کو تو ہدایت دیتے ہیں لیکن ضدی کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ جو ضد پہ آ جاتا ہے نا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بڑے بڑے مکہ کے جو سردار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر مخالفت کرتے، اور رات میں جا کے اللہ کے نبی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے سب دیوار کے پاس کھان لگا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک دوسرے کو چہرے پہچان لیتے، یعنی دشمنی کیا کر رہے، چہرے پہچان لے رہے۔ اب چہرے پہچان لے تو پھنس گئے، دن بھر تو کیا کر رہے، اللہ کے نبی کے خلاف کام کر رہے، اور رات میں تو دونوں بھی سن رہے جو دونوں خلاف کام کر رہے۔ تو کہتے کہ بھائی یار
دن بھر تو اپن نبی کے خلاف کام کرتے ہیں، اور یہ رات میں تم بھی قرآن سن رہے ہو، میں بھی قرآن سن رہا ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو، ناک کا مسئلہ ہے اپنے، لیکن اس کلام کے سننے میں بڑا مزہ ہے اور یہ کلام صحیح ہے. تو پھر کیا کہتے کہ یہ بات کو یہیں پر ختم کر دو، یہ بات کو کیا کرو، یہیں پر ختم کر دو. کل صبح سے جو ہے اپنا مشن وہ کیا کرتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا. کس ڈر سے؟ سردار ہی جائیں گے. اگر نبی کو مانے تو پھر ہم کو کون سردار مانے گا؟ تو یہ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل کو تو ہدایت دیتے لیکن ضدی کو ہدایت نہیں دیتے. یہی کہا گیا کہ اگر وہ مڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو جانتے ہیں. اس لیے ہم کو بھی یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے اچھے طریقے سے بات کو سمجھا دے لوگوں کو. پھر دوسرا کیا ہے ہمارے پاس راستہ، کہ ہم ان سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی آپ اپنے راستے پہ اور ہم ہمارے راستے سے. بعض لوگوں کو بہت یہ ایک مطلب تھوڑی سی ایک پریشانی ہوتی ہے اندر سے کہ میں اس کو منوا کے رہوں گا، کیسا نہیں سدھرتا میں دیکھتا، میں اس کو نمازی بنا کے رہوں گا، اور اس کے بعد بہت بار کہنا اب ایک نئی ٹرک استعمال کروں گا. تو یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے بغیر دعوت کے ہدایت دے دیتے، اور جس کو ہدایت نہیں دینی ہوتی تو مسجد کے پڑوس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، محروم رکھتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، جو نہ مانے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے اور اپنی عبادت میں لگنا چاہیے. تو یہاں تک تو ان کے جو انہوں نے کام کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو انجام تھا وہ بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ مباہلہ کرنا ہے، اور مباہلے کی شکل و صورت بتا دی، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے جزیہ دینے پر وہ راضی ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ انکار کر رہے تو بجائے ان کے پیچھے پڑنے کے ان سے کیا کرنا ہے، کنارہ کشی اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والے ان کو جاننے والے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں گے.